العادل کا حملہ دلیری، جذبے، فن حرب و ضرب کے لحاظ سے قابل تعریف حملہ تھا، مگر جنگی نقطہ نگاہ سے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکا۔ ضرورت یہ تھی کہ افراتفری میں بھاگتے ہوئے صلیبیوں کا تعاقب کر کے ان کی جنگی قوت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جاتا، پھر پیش قدمی کر کے اس علاقے میں داخل ہوا جاتا جو صلیبیوں نے فتح کر لیا تھا۔ قیدی پکڑے جاتے جنہیں اپنے قیدی چھڑانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا، مگر العادل کے لیے ممکن نہ تھا کہ کامیاب شب خون سے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس فوج کی کمی تھی، وہ تعاقب کے قابل نہیں تھا۔ شب خون اور چھاپا مارنے سے دشمن کو پریشان اور ادھموا کیا جاتا ہے، اسے شکست دے کر علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے پوری فوج حملہ کرتی ہے۔ العادل نے ایک کام تو کر لیا تھا، لیکن اگلے مرحلے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ البتہ اس نے یہ کامیابی حاصل کر لی کہ اس کی قلیل فوج کے جذبے پر رم اللہ کی شکست کا جو برا اثر پڑا تھا وہ صاف ہو گیا، اور سپاہیوں کے جذبے تر و تازہ ہو گئے۔ ان کے دلوں میں یہ اعتماد بحال ہو گیا کہ صلیبی ان سے برتر نہیں، اور وہ کسی بھی میدان میں صلیبیوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ضرورت فوج میں اضافے کی تھی۔ یہ کامیابی بھی حاصل کی گئی کہ حمات کے قلعے کو بچا لیا گیا، ورنہ صلیبیوں کو ایک قلعہ بند اڈا مل جاتا۔ العادل اپنے ہیڈ کوارٹر میں دانت پیس رہا تھا، اس کے سالاروں کی جذباتی حالت اس سے زیادہ مشتعل تھی۔ اگر ان کے پاس فوج ہوتی تو وہ اس شب خون کے بعد بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتے، اور بالڈون اپنی فوج کو زندہ نہ لے جا سکتا۔ العادل نے کاتب کو بلایا اور اپنے بڑے بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام خط لکھوانے لگا۔ برادر بزرگوار، سلطان مصر و شام، اللہ آپ کو سلطنت اسلامیہ کے وقار کی خاطر عمر طویل عطا فرمائے۔ میں اس امید پر خط لکھ رہا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت قاہرہ پہنچ چکے ہوں گے۔ کسی نے اطلاع دی تھی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، پھر معلوم ہوا کہ زخمی ہوئے ہیں۔ میں اور میرے سالار فکر مند رہے۔ آپ نے دانش مندی کی جو راستے سے قاصد بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ آپ زندہ اور سلامت ہیں اور قاہرہ جا رہے ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ آپ نے رم اللہ کی شکست کو دل پر بار نہیں بنایا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ شکست کا انتقام لیں گے، کھوئے ہوئے علاقے واپس لیں گے اور بیت المقدس سے بھی آگے جائیں گے۔ آپ شکست کے اسباب پر غور کر رہے ہوں گے، میں اس کی ذمہ داری فوج پر عائد نہیں کروں گا۔ ہمیں شکست کے راستے پر اپنے بھائیوں نے اسی روز ڈال دیا تھا جس روز وہ ہمارے خلاف صفارہ ہوئے تھے۔ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے دشمن ہمدردی کے پردے میں انہیں ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کو بادشاہی کے نشے نے اندھا کیا۔ وہ دولت جس کی ضرورت سلطنت اسلامیہ کو تھی، خانہ جنگی میں ضائع ہوئی۔ ہماری فوج کی بہترین اور تجربہ کار نفری تباہ ہو گئی۔ ان کی فوج جو اسی خلافت کی فوج تھی جس کے ہم ہیں، صرف اس لیے ضائع ہو گئی کہ چند ایک افراد نے تخت و تاج کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ جس قوم کے سربراہوں میں تخت و تاج کا لالچ پیدا ہوگا، اس کو وہ اپنے اپنے عزائم کے مطابق دھڑوں میں تقسیم کر کے آپس میں ضرور لڑائیں گے۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی پڑے گی کہ قوم دھڑوں اور گروہوں میں تقسیم نہ ہونے پائے۔ مذہبی فرقہ بندیاں ہی کیا کم تھیں کہ سلطانی کے حصول کے لیے قوم گروہوں میں تقسیم ہونے لگی۔ ہمیں شکست تک اسی فرقہ بندی نے پہنچایا ہے، مگر اس کی سزا آج سالاروں اور سپاہیوں کو مل رہی ہے۔ ہماری بہترین فوج خانہ جنگی میں ضائع ہوئی۔ اس کمی کو ہم نے نئی بھرتی سے پورا کیا اور شکست کھائی۔ میدان جنگ سے بے ترتیب بھاگنے والے تمام نئے سپاہی تھے۔ میں نے اور میرے سالاروں نے رم اللہ کی شکست کے فوراً بعد ثابت کر دیا ہے کہ فوج نہیں ہاری۔ میرے پاس وہی پیادہ اور سوار نفری تھی جو آپ نے میری کمان میں دی تھی۔ آپ نے مجھے محفوظہ میں رکھا، مگر میدان جنگ کی کیفیت اس قدر تیزی سے بدل گئی کہ مجھ تک آپ کا کوئی حکم نہ پہنچا۔ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ آگے کیا ہو رہا ہے اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ پسپا ہونے والے ایک کماندار نے جو دائیں پہلو پر تھا، مجھے بڑی ہی تشویشناک اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ میں اپنے دستے استعمال نہ کروں اور حملے کی لغزش نہ کروں۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کم از کم ان دستوں کو جو مارکے میں ابھی تک شریک ہوئے ہی نہیں ہیں بچا لوں۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور عقل سے کام لیا۔ میں نے حمات کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ میرے دستوں کا جذبہ کسی حد تک مجروح ہو گیا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ دشمن میرے سامنے آئے اور میں اپنے دستوں کے جذبے میں جان ڈالوں۔ میں نے مخبر پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ حمات کے کوہستان میں مجھے مخبروں نے یہ قیمتی خبریں دیں کہ بالڈون میرے تعاقب میں آ رہا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں اپنی تمام تر فوج حمات کے قلعے کو محاصرے میں لینے کو لے آیا کہ میں قلعے میں ہوں گا، لیکن میں نے آپ کے طریقہ جنگ کے عین مطابق کوہستان کے اندر دستے چھپا دیے اور قلعہ دار کو صورتحال اور اپنی متوقع چال کے متعلق تفصیلاً بتا دیا۔ میری توقع اللہ نے پوری کی۔ بالڈون کی فوج پر جس کی قوت ہم سے 10 گنا زیادہ تھی،
मेरे जांबाज जैशों ने बड़ा ही दलेराना और कामयाब शबखून मारा। यह आपकी उस फौज का शबखून था जिसके मुतालिक तारीख कहेगी कि उसने शिकस्त खाई थी। मेरी ख्वाहिश है कि ये शबखून तहरीर में लाकर कागजात में रख लिया जाए ताकि आने वाली नस्लें ये न कहें कि शिकस्त के बाद कौम मर ही जाती है। अगर आप वो मंजर देखते जो अगले रोज के सूरज ने हमें दिखाया तो आप शिकस्त के सदमे को भूल जाते। मुझे अफसोस है कि बॉल्डविन मेरे फंदे से निकल गया है, उसे पकड़ा नहीं जा सका। मैं इस वक्त एक टेकरी पर खड़ा कातिब से ये खत लिखवा रहा हूँ। मुझे हमात का कला नजर आ रहा है, उस पर वहदत मिस्र और शाम का झंडा लहरा रहा है। कले के इर्द गिर्द सलीबियों की लाशों के अलावा कुछ और दिखाई देता है तो वो हजारों गिद्ध हैं जो लाशों को खा रहे हैं। आसमान से गिद्ध उतर रहे हैं, कहीं कहीं से धुआं उठ रहा है। ये आग गुज़श्ता रात मेरे छापामारों ने लगाई थी। बॉल्डविन की फौज जिस अफरा तफरी में भागी है उससे मैं वसूख से कहता हूँ कि बॉल्डविन जवाबी हमला नहीं कर सकेगा, ताहम मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरे पास उतने ही दस्ते और होते जितने अब हैं तो मैं सलीबियों का ताकुब करता और शिकस्त को फतह में बदल देता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे सालार कमांडारों और तमाम तर सिपाह का लड़ने का जज्बा तरोताजा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप आराम से नहीं बैठे होंगे, फौज के लिए भर्ती और नई तंजीम में मसरूफ हो गए होंगे। आप इत्मीनान से तैयारी करें, मैं छापामार जंग जारी रखूंगा, दुश्मन को कहीं भी आराम से बैठने नहीं दूंगा। इस तरह मैं किसी इलाके पर कब्जा तो नहीं कर सकूंगा, अलबत्ता आपको तैयारी का वक्त मिल जाएगा। मैंने दमिश्क भाई शमसुद्दौला को पैगाम भेज दिया है कि मुझे चंद एक दस्ते और दीगर सामान भेजे। हलब अल मलिक अल सौले को भी पैगाम भेज दिया है कि मुआहिदे के मुताबिक मुझे मदद दे। मैं आपको अल्लाह के भरोसे पर तसल्ली दे रहा हूँ कि मेरे मुतल्लिक फिक्र न करें। मैं और मेरे सालार आपकी खैरियत और सरगर्मियों के मुतल्लिक जानने को बेताब हैं। अल्लाह हमारे साथ है, उसी की ज़ाते बारी से मदद मांगते हैं और हम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है। अल मलिक अल आदिल। अल आदिल ने खत पढ़वा कर सुनाया, उस पर दस्तखत किए और कासिद को देकर काहिरा को रवाना कर दिया। काहिरा की फजा पर मायूसी के बादल छाए हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां पहुंच चुका था। शहर में और शहर के मज़ाफात में यही एक आवाज उभरती सुनाई दे रही थी, शिकस्त शिकस्त शिकस्त। शुकूक व शुबहात भी उभरने लगे थे। शिकस्त जैसे हादसात और ऐसे वाक़यात जिनके मुताल्लिक लोगों को कुछ पता न चल सके ऐसी फजा पैदा कर देते हैं जिससे अफवाहें फूटती, फलती फूलती और फैलती हैं। ये अमल काहिरा के अंदर भी और इर्द गिर्द भी शुरू हो गया था। वहां दुश्मन के तखरीबकार और जासूस भी मौजूद थे जो यूरोप के बाशिंदे नहीं, मिस्र के रहने वाले मुसलमान थे। इसकी उन्हें उजरत मिलती थी कि लोगों में ये मशहूर करें कि सलीबियों के पास इतनी जंगी कुव्वत है जिसके सामने दुनिया की कोई फौज नहीं ठहर सकती। सुल्तान अय्यूबी की हारी हुई फौज के खिलाफ ये मशहूर किया जाने लगा कि बेकार और अय्याश फौज है, जहां जाती है लूट मार करती है और मुसलमान खवातीन की आबरूरेजी से भी गुरेज नहीं करती। सुल्तान अय्यूबी की जंगी अहलियत के खिलाफ भी बातें शुरू हो गईं। लोग जिस कदर सीधे साधे होते हैं उतने ही ज्यादा अफवाहों और जज्बाती बातों को मानते हैं। मिस्रियों ने दहशत को भी कबूल करना शुरू कर दिया था। ज्यादातर दहशत वो सिपाही फैलाते थे जो अकेले या दो दो चार चार की टोलियों में मिस्र की सरहद में दाखिल हो रहे थे। ये देहात के रहने वाले थे जिन्हें भर्ती करके और थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर मैदान जंग में ले जाया गया था। अल आदिल ने ठीक लिखा था कि बादशाही के लालची मुसलमान उमरा अपनी और सुल्तान अय्यूबी की फौज को खाना जंगी में जाया न करा देते तो नई भर्ती को मैदान जंग में ले जाने का खतरा मोल न लिया जाता। एक गलती भर्ती करने वाले चंद एक हुक्काम ने की थी, जो ये थी कि फौज में कशिश पैदा करने के लिए उन्होंने भर्ती होने वालों को माल गनीमत का लालच दिया, जबकि जरूरत ये थी कि उन्हें जिहाद के फजाइल और अगराज व मकासद बताए जाते और बताया जाता कि उनका दुश्मन कौन है, कैसा है और उसके अजाइम क्या हैं। ये सिपाही पापयादा भी आ रहे थे, ऊंटों और घोड़ों पर भी आ रहे थे। जब कोई सिपाही किसी आबादी में दाखिल होता लोग उसे घेर लेते, खिलाते पिलाते और मैदान जंग की बातें पूछते। ये गंवार सिपाही शिकस्त की खिफ़त मिटाने के लिए अपने कमांडरों को नाअहल और अय्याश साबित करते और सलीबी फौज के मुताल्लिक दहशतनाक बातें सुनाते थे। बाज़ की बातों से पता चलता था जैसे सलीबियों के पास कोई माफौकुल फितरत कुव्वत है जिसके जोर पर वो जिधर जाते हैं सफाया करते जाते हैं। ऐसे मौरखों की तादाद ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 ने, जिनमें अर्नौल काबिल जिक्र है, लिखा है कि सलीबी एक खुफिया हथियार लाए थे और यही उनकी फतह का बायस बना।
تاریخ کی مختلف تحریروں میں اس خفیہ ہتھیار کا آگے چل کر کوئی ذکر نہیں ملتا۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی ڈائری میں جو عینی شاہد ہے، ایسے کسی ہتھیار کا ذکر نہیں۔ اس دور کے دیگر واقع نگاروں اور کاتبوں کی تحریریں بھی اس پراسرار ہتھیار کے متعلق خاموش ہیں۔ غالباً یہ ہتھیار اس پروپیگنڈے کا ایک خیالی ہتھیار تھا جسے مصر اور دیگر مسلمان علاقوں میں صلیبیوں کی دہشت پھیلانے کے لیے کیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے بہت زیادہ ذکر سے مورخوں نے اسے حقیقی سمجھ لیا۔ یہ خفیہ ہتھیار دراصل پروپیگنڈا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ قوم کی نظروں میں فوج کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے تاکہ سلطان ایوبی کی فوج قوم کے تعاون اور نئی بھرتی سے محروم ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں پر صلیبیوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ تیسرا یہ کہ سلطان ایوبی کے خلاف عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ کچھ اور لوگ سلطانی کے دعوے دار بن جائیں اور ایک بار پھر خانہ جنگی شروع کرائی جائے۔ سلطان ایوبی دشمن کے اس ہتھیار سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے قاہرہ پہنچتے ہی اپنی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر علی بن سفیان، کوتوال غیاث بلبیس اور ان دونوں کے نائبین کو بلا کر پوری وضاحت سے بتا دیا تھا کہ اب وہ دشمن کے اس زمین دوز حملے کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں اور اپنے جاسوسوں اور مخبروں کو زیر زمین کر کے سرگرم کر دیں۔ مگر لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اس شکست کے اسباب کیا ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ رم اللہ سے قاہرہ تک کی مسافت بڑی ہی لمبی تھی اور سفر بھیانک اور کٹھن تھا۔ راستے میں پہاڑی علاقے بھی تھے، مٹی اور ریت کے ٹیلوں کی بھول بھلائیاں بھی اور صحرا بھی تھا جو بھولے بھٹکے مسافروں کا خون چوس لیا کرتا ہے۔ سلطان ایوبی کے وہ سپاہی جو میدان جنگ سے مصر کو چل پڑے تھے، وہ اس لمبی اور بھیانک مسافت میں بکھر گئے تھے۔ ان کی واپسی کا منظر ہیبت ناک تھا۔ ان میں جو ریگزاروں کے سفر سے آشنا نہیں تھے، وہ جہاں گرتے وہاں سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ان کی لاشیں صرف ایک روز سالم نظر آتی، اگلے روز صحرائی لومڑیاں اور بھیڑیے ان کی ہڈیاں بکھیر دیتے۔ ٹولیوں میں آنے والے سنجام سے بچے رہتے تھے اور جو اونٹوں، خچروں اور گھوڑوں پر سوار تھے ان کا زندہ واپس آ جانے کے امکانات زیادہ تھے۔ ایسی ہی ایک ٹولی چلی آ رہی تھی۔ یہ سب سپاہی تھے اور وہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار تھے۔ راستے میں ان کے اکیلے دھکیلے ساتھی ان کے ساتھ ملتے گئے اور یہ ٹولی 30-40 افراد کا قافلہ بن گئی۔ وہ اس بھیانک ریگزار میں سے گزر رہے تھے جو آج صحرائے سینائی کہلاتا ہے۔ اکٹھے ہونے کی وجہ سے ان کا حوصلہ قائم تھا، مگر افق تک پانی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ دور دور میدان جنگ سے زندہ نکلے ہوئے فوجی ایک ایک 2 قدم گھسیٹتے جاتے نظر آتے۔ وہ ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی مر جاتا تو اس کا کوئی ساتھی اسے ریت میں دفن کر دیتا۔ سواروں کا یہ قافلہ چلا رہا تھا۔ آگے وہ علاقہ آ گیا جہاں مٹی کے اونچے نیچے ٹیلے دیواروں، ستونوں اور مکانوں کی طرح کھڑے تھے۔ کسی نے دور سے ایک ٹیلے پر ایک آدمی کا سر اور کندھے دیکھے اور وہ غائب ہو گیا۔ دیکھنے والے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس جگہ چل کر رک جائیں، وہاں کوئی اور بھی ہے، پانی نہ ملا تو سایہ مل جائے گا۔ قافلے میں اکثریت ان آدمیوں کی تھی جن کے دماغ تھکن اور پیاس سے معاف ہوئے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ جنگ کی باتیں کرتے رہے تھے، مگر اب ان کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ ان کے جانوروں میں ابھی جان تھی اور وہ اچھی طرح چلے جا رہے تھے۔ 1 میل دور کے ٹیلے 100 کوس کی مسافت بن گئی۔ قافلہ وہاں پہنچ گیا اور 2 ٹیلوں کے درمیان سے اندر چلا گیا۔ اندر ٹیلوں کا سایہ تھا۔ سب جانوروں سے اترے، جانوروں کو سائے میں چھوڑ کر سب ایک عمودی ٹیلے کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک ٹیلے کی اوٹ سے ایک آدمی سامنے آیا اور بت بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ ایک لمبا اور سفید چوغا تھا جو کندھوں سے ٹخنوں تک چلا گیا تھا۔ اس کی داڑھی سیاہ تھی، لمبی نہیں تھی، خوبی سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا جو عموماً عالم فاضل یا خطیب ہاتھ میں رکھتے تھے۔ وہ خاموش کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کسی نے آہستہ سے کہا، حضرت خضر ہیں۔ ایک اور نے سرگوشی کی، یہ اس زمین کا انسان نہیں۔ قافلے والوں کو ڈر محسوس ہونے لگا۔ وہ تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ اس پراسرار آدمی نے ان کے ڈر میں اضافہ کر دیا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس سے پوچھتا کہ آپ کون ہیں۔ ایسے ظالم صحرا میں اس حیثیت کے کسی آدمی کی موجودگی حیران کن تھی۔ وہ کوئی فوجی ہوتا تو سپاہیوں کے اس قافلے میں سے کوئی بھی نہ ڈرتا۔ ان کے ڈر میں اس وقت دہشت آ گئی جب آدمی کے پہلو میں ایک عورت اس طرح آن کھڑی ہوئی جیسے اس آدمی کے جسم سے نمودار ہوئی ہو۔ وہ اس کے پیچھے سے سامنے ہوئی اور اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ فوراً بعد اسی طرح ایک اور عورت اس کے دوسرے پہلو میں نمودار ہوئی۔ دونوں عورتیں سر سے پاؤں تک مستور تھیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے جالی کی طرح باریک کپڑا تھا۔ برقع نما لبادے سے ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اس آدمی نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، کیا میں آگے آ کر بتا سکتا ہوں کہ ہم کون ہیں؟
सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उस शख्स और औरत की तरफ देखा। किसी ने डरे हुए लहजे में कहा, आप हमारे पास आएं और बताएं कि आप कौन हैं, और हमें आप जो हुक्म देंगे हम उसकी तामील करेंगे। वो ऐसी चाल चलता उन तक पहुंचा जो आम इंसान की चाल नहीं थी। उसके चलने में और सरापे में जलाल सा था। दोनों मस्तूरात उसके पीछे पीछे आईं। सब एहतराम के लिए उठ खड़े हुए। एहतराम में डर भी शामिल था। वो टीले के साथ बैठ गया, मस्तूरात भी उसके साथ बैठ गईं। जाली में से उनकी आंखें नजर आ रही थीं। इनसे पता चलता था कि वो खूबसूरत औरतें हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी इतनी जुर्रत न थी कि उन आंखों का सामना करता। सफेद पोश शख्स और उन मस्तूरात के कपड़ों पर गर्द थी, जिससे मालूम होता था कि वो सफर में हैं। शाहरिश ने भागे हुए मिस्री सिपाहियों से कहा, मैं भी वहीं से आया हूं जहां से तुम आ रहे हो। फर्क यह है कि तुम जहां जा रहे हो वो तुम्हारा घर है, और मैं जहां से आया हूं वो मेरा घर था। उसके लहजे में संजीदगी और उदासी थी। एक सिपाही ने पूछा, हम किस तरह यकीन करें कि आप इंसान हैं? हम आपको आसमान की मखलूक समझ रहे हैं। शाहरिश बुजुर्ग ने कहा, मैं इंसान हूं और ये दोनों मेरी बेटियां हैं। मैं भी तुम्हारी तरह रमल्ला से भाग कर आया हूं। अगर मेरा पीरो मुर्शिद मुझ पर करम न करता तो सलीबी मुझे कत्ल कर देते और मेरी इन दोनों बेटियों को अपने साथ ले जाते। ये मेरे मुर्शिद के मजार की बरकत है। मैं रमल्ला का रहने वाला हूँ। लड़कपन से मजहब का इल्म हासिल करने का शौक था। मैंने मस्जिदों में इमामों की बहुत खिदमत की और उनसे इल्म हासिल किया। खुदा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब के परिस्तारों पर बहुत करम नवाजी करता है। एक रात मुझे ख्वाब में इशारा मिला कि बगदाद चले जाओ और वहां के खतीब की शागिर्दी में बैठ जाओ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।